الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو کامل صحت عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ پاک آپ کی مدد و نصرت فرمائے، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ بھائیوں کی دعاؤں سے آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی شدید ضرورت کے پیش نظر ہم فارماکوپیا یعنی ادویات کیسے بنانی چاہیے، اس کے لیے کیا کیا ضروریات ہوتی ہیں، تو اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے کے اندر ہم فارماکوپیا کی کوشش کریں گے کہ ہر دوائی پہ بات کریں، تفصیل سے اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو سمجھا دیا جائے، اس کے لوازمات آپ کو سمجھا دیے جائیں۔ دعا کریں اللہ پاک زندگی دے۔ تو میری کوشش ہے کہ میرا وہ بھائی جو طب سیکھ رہا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، اس کی جو ضرورت ہے وہ میں اپنی زندگی میں پوری کر کے جاؤں، تاکہ اس کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، اس کو کسی اور طریقہ علاج کی طرف دیکھنے کی نوبت نہ آئے، وہ اطمینان اور سیٹسفائی ہو کے اسی طریقہ علاج سے لوگوں کو نفع پہنچاتا رہے۔ تو یہ وقت کی ایک بہت زیادہ ضرورت تھی کہ ادویات، نسخہ جات کیسے بنائے جائیں اور ان کو کیسے استعمال کروایا جائے، کیسے اس کو کھلایا جائے۔ دیکھیں ناظرین، یاد رکھیں، کسی بھی مرض کا کامیاب نسخہ ملنے کے بعد اس کا مزاج اور مریض کا مزاج، موقع استعمال، مقدار خوراک اور مدت استعمال ایسے بنیادی امور ہیں کہ ان کو سامنے رکھے بغیر کامیاب نسخہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ تشخیص کے بغیر تو مختلف علامات کے لیے بنائے گئے مجرب نسخے اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ مثلا سوداوی فضلات کو خاص کرنے کے لیے سوداوی مسل دے دیا گیا تو اس سے پخانہ تو شاید آ ہی جائے، لیکن عضلات میں تحریک تو پہلے ہی تھی، تو مزید تحریک بڑھ کر تکلیف دہ دوسری علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ مجموعی طور پر مرض میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ قانون مفرد اعضاء کے تحت کامیاب علاج جہاں تسکین ہو یا تحلیل ہو، اس تسکین یا تحلیل کو ختم کرنا ہی اصل علاج ہے، اور اسی سے ہی مریض کو شفا ملتی ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے نسخے گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ نسخہ استعمال کیا تو مجھے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوا، میری گردے کی پتھری نکل گئی، میری پتے کی پتھری نکل گئی، مجھے فلاں مسئلہ تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بندے نے ایک دوائی کھائی، اس کو فائدہ ہوا، اب اس بندے نے گردے کی پتھری کے لیے نسخہ کھایا اور اس کی گردے کی پتھری جو ہے وہ چند دن میں خارج ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ شخص بطور ہمدردی یا خدمت خلق کے پیش نظر نسخہ بنا کر لوگوں میں مفت تقسیم کرنے لگتا ہے،
لیکن اس مجرب نسخے کھانے سے سارے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے. کوئی اکا دکا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے، اور بعض لوگوں کو تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اسی نسخے سے. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ہر بندے کا مزاج مختلف بنایا ہے. اب ایک ہی دوائی ہر مزاج والے کو دینا، اس کو استعمال کروانا، یہ بہت بڑی حماقت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری تشخیص ہی غلط ہوتی ہے. جب تشخیص ہی غلط ہو تو علاج کہاں سے ہوگا؟ مثلا ایک بندہ اعصابی عضلاتی مزاج کا ہے، آپ نے اس کا غدی عضلاتی مزاج بتا دیا، اس کی تاریخ بتا دی. اب اس کو آپ نے علاج کے لیے ٹھنڈی چیزیں، ٹھنڈی غذائیں دینی ہے، تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ مرے گا یا بچے گا؟ تو لازمی بات ہے اس کا نقصان ہوگا. تو اس طرح تشخیص جب غلط ہوتی ہے تو پھر علاج ناکام ہو جاتا ہے، پہلی وجہ. لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر، آج کے اس سلسلے کے اندر ہمارا ٹاپک تشخیص کا نہیں ہے بلکہ تجویز کا ہے. تو ہم تجویز کی بات کریں گے. تشخیص کی بات کے لیے ہم پہلی جو ویڈیوز بنا چکے ہیں ان کے اندر تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو شروع والی جو 1 سے لے کر 25 ویڈیو تک تقریباً وہ بیسک ویڈیو ہیں تشخیص کی، وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا. اس کے بغیر آپ حکمت نہیں سیکھ سکتے، اس کے بغیر آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آ سکتی. تو وہ ویڈیوز آپ لازمی دیکھیں. اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں. اسی طرح ایک آپ کا لائک کرنا ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے، اس لیے یہاں پر لائک آپ ضرور دے دیجیے گا. اور اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے اور میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے. لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اللہ پاک آپ سے خوش ہو جائے. تو یہی ہماری کوشش ہے اور یہ کوشش ہماری جاری رہے گی. دیکھیں ناظرین کہ ہم جو پنساریوں سے جڑی بوٹیاں لیتے ہیں تو پنساریوں کے پاس اکثر وہ جڑی بوٹیاں مصنوعی ملتی ہیں، اور اکثر جڑی بوٹیاں سالہ سال پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہیں. مثلا کلمی شورا، جوکھار، نوشادر، ہلدی، مازو، کالی مرچ، دھنیا، خولنجا، روین خطائی وغیرہ میں کیڑوں نے سوراخ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جنہیں پنساری حضرات کئی قسم کے مسالوں سے بھر کر رنگ دے دیتے ہیں. اس طرح سونف بھی رنگ دی ہوئی بڑی خوبصورت تو ملتی ہے لیکن اندر سے وہ خالی ہوتی ہے. اسی طرح الائچی خورد ابالنے کے بعد اثرات سے خالی کر دی جاتی ہے. ایسی ادویات کو جب معالج استعمال کرواتا ہے تو فائدہ نہیں ہوتا، لہذا فارماکوپیا کے نسخہ جات بناتے وقت ادویات کا صاف ستھرا اور خالص ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ نہ تو اچھی دوائی بنا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے مریض کا اچھا علاج کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور بھی وجہ ہے کہ ایک آپ نے بواسیر کی دوائی بنائی ہے، آپ نے مریض کو دی ہے لیکن اس دوائی سے مریض کو فائدہ نہیں ہوا. بعد میں پتہ چلا کہ بواسیر مریض کو تھا ہی نہیں، وہ تو فسچولا تھا. اب جب بواسیر تھا ہی نہیں تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ تو اس طرح مرض جو ہے اس کی تشخیص پہلے کی جائے، آیا بواسیر ہے، پائلز ہے، یا فسچولا بگندر ناسور ہے، یا پھر فشر ہے. اس کی درست تشخیص کر کے پھر دوائی دی جائے. اسی طرح بہت سارے مریض خود ہی مرض بتا دیتے ہیں کہ مجھے فلاں مرض ہے
اور اس کی مجھے دوائی چاہیے، اور وہ حکیم بھولا بیچارہ وہ بھی نہ تشخیص کرتا ہے نہ نبض شناس ہوتا ہے، پڑیاں اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے، تو اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اکثر مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹی بی OM ہے، لیکن جب تشخیص کی جاتی ہے تو ٹی بی ہوتی نہیں ہے۔ اکثر مریض کہتے ہیں کہ ہمیں گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، جب تشخیص کرتے ہیں تو گرمی ہوتی نہیں ہے۔ اکثر مریض کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یرقان ہے، لیکن جب تشخیص ہوتی ہے تو یرقان ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے نا آتے ہیں کہ ہمیں فلاں بیماری ہے، لیکن جب تشخیص کی جاتی ہے تو وہ بیماری نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے بھائی جو ہے وہ تحقیق نہیں کرتے، تشخیص نہیں کرتے، نبض شناس نہیں ہوتے، اور وہ ایسے ہی پڑیاں اٹھا کے دے دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری دوائی جو ہے اس نے فائدہ نہیں کیا۔ جب آپ جو دوائی دے رہے ہیں اس مریض کو وہ مرض ہی نہیں ہے تو بھائی فائدہ کہاں سے ہوگا؟ اور پھر ایسے مرض جو ہے وہ بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی میں آپ سے یہ عرض کروں گا، یہ التجا کروں گا کہ آپ قانون مفرد اعضاء کے حکیم ہیں، آپ ایلوپیتھی کی پریکٹس کر رہے ہیں، آپ ہومیوپیتھی کی پریکٹس کر رہے ہیں، آپ آیوریدک کی پریکٹس کر رہے ہیں، یا کسی بھی یا طب یونانی سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی طریقہ علاج سے آپ وابستہ ہیں، تو آپ پہلے تشخیص ضرور کریں کہ مریض جو بیان کر رہا ہے آیا واقعتاً اس کے اندر یہ بیماری ہے، تو پھر اس مطابق آپ اس کو دوائی دیں۔ صرف مریض کی باتوں میں آ کر آپ اس کو دوائی کبھی بھی نہ دیا کریں۔ اور جب آپ تشخیص نہیں کریں گے، جب آپ کو مرض کا پتہ نہیں لگے گا، تو پھر آپ مریض پر تجربے کرتے رہیں گے، ایک کے بعد دوسری دوائی تبدیل کرتے جائیں گے، مرض اس کا بگڑتا چلا جائے گا، اور پھر مریض کا آپ بہت زیادہ نقصان کر بیٹھیں گے۔ تو پہلے آپ تشخیص کرنا، اچھا طبیب آپ بن کے پھر ان مریضوں کو اپنے تجربہ گاہ کے اندر لے کر آئیں۔ اچھا، کچھ مریض جو ہے نا وہ دوائی کھا کے ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خاص کوئی فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ فائدہ ان کو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایسی بات کہیں گے تو شاید حکیم صاحب ہمیں اس سے بھی اچھی دوائی ہمیں دے دے گا تاکہ ہمارے جو مرض ہے وہ جلدی ختم ہو جائے۔ اور ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ جب مریض اس طرح کی بات کرتا ہے کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تو ہم اس کی دوائی تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس رکھیں کہ اگر آپ کی تشخیص درست ہوگی اور آپ کو اتنا یقین ہو کہ نہیں میری دوائی بالکل پرفیکٹ ہے، صحیح ہے، اگر آپ کو میری دوائی سے فائدہ نہیں ہوا ہے تو آپ بے شک چلے جائیں، کسی اور سے جا کے علاج کروائیں، میرے پاس آپ کے لیے یہی دوائی ہے۔ یہ ہوتا ہے قابل حکیم۔ لیکن جو قابل نہیں ہوتا وہ ایسے دوائیاں مریض کے کہنے پر تبدیل کرتا رہتا ہے، مریض کا بھی نقصان کر بیٹھتا ہے اور اپنا بھی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اچھا، ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جتنا مرض جو ہے وہ پرانا ہوگا اتنا وہ ریکور ہونے میں ٹائم لیتا ہے۔ یہ بخار یا سر درد نہیں ہے کہ آپ نے گولی ادھر سے کھائی اور فوراً آپ کو آرام مل گیا۔ جب ایک مرض 10 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، تو وہ لازمی بات ہے 5 دن میں 15 دن میں تو ختم نہیں ہو سکتا۔ جس طرح مردانہ کمزوری ہے، اب وہ مردانہ کمزوری اس کی بہت عرصے سے ہے، ہر قسم کی ادویات کھا لی ہیں لیکن اس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب 15 دن کی دوائی وہ لے گیا، اس کو تھوڑا فائدہ نہیں ہوا، اس نے چھوڑ دیا، پھر کوئی اور حکیم دیکھ لیا۔ تو بھائی یہ بات غلط ہے۔ جو پرانا مرض ہوگا اس کو آپ تھوڑا ٹائم دیں، آہستہ آہستہ وہ کور ہوگا۔ اب یہ کوئی پین کلر تو نہیں ہے ادھر سے آپ نے کھایا اور آپ کا درد ٹھیک ہو گیا، تو اس کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور بات کی طرف میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ جو
پنسار سے پسائی کرواتے ہیں تو وہ پنسار کے پاس ایک ہی مشین ہوتی ہے، اس میں وہ صفائی وغیرہ نہیں کرتے، تو اس میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں جو ہے وہ اس میں پیس رہے ہوتے ہیں، ان کے ذرات جو ہے وہ پہلے سے موجود ہیں، آپ نے ان کو دوسری دوائی، اپنی دوائی بھی اس میں سے ہی جو ہے نا وہ آپ نے پسوانی ہے، تو وہ اس کے ذرات جو ہے وہ آپ کی دوائی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، جو آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو زہریلی ہوتی ہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر پنسار کے آپ نے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تو اس نے نہ تو اس میں سے کنکریاں نکالنی ہے، نہ اس میں سے اس کو صاف کرنا ہے، اس نے ایسے ہی پیس دینا ہے جو بھی اس کے پاس دوائی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ گرائنڈ میں جو پیستے ہیں اس سے بھی دوائی کا اثر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، آپ اس کو کوٹ کے جو ہے وہ آپ دوائی جو بنائیں گے اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم مزید اس پہ بات کریں گے اور دوائی کس طرح بنانی چاہیے تو اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میرے خیال میں کافی لمبی ہو گئی ہے تو اس کے لیے معذرت کروں گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔